ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی پہلا میں، جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی پہلا بولیے۔ تو آپ نے اللہ نے اپنے حبیب کو ہر جہت میں شان اولیت عطا کی اور کہا حبیب خالق ہونے میں میں اول ہوں، مخلوق ہونے میں۔ یہ اس کی شان اولیت کا جو فیض ہے، اس کا مظہر کامل اللہ نے بنایا اپنے محبوب کی ذات ہے۔ پھر آخری محترم، جب جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے کس کے لیے کھلا؟ حضور کے لیے۔ داخل ہونے میں بھی کون؟ میرے مصطفیٰ اول۔ اور آگے چل کے میرے آقا نے بیان کیا، فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن رب کائنات مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر جنت کو حرام کر دے گا۔ مجھ سے پہلے تمام نبیوں پر بھی، رسولوں پر بھی جنت حرام کر دی جائے گی۔ جب تک میں قدم نہ رکھوں کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا انبیاء میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا۔ اور اگلی بات قربان جائیں، اس کریم آقا نے اپنی نسبت سے اپنے غلاموں کو بھی خوشخبری سنا دی۔ اور وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جس طرح مجھ سے پہلے سب نبیوں پر جنت حرام ہوگی، اس طرح فرمایا میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے رہنے والوں، تم سے پہلے ساری امتوں پر بھی جنت حرام کر دی۔ باقی امتوں کے سب صالحین، اولیاء، نیک، پرہیزگار، وہ سارے انتظار میں ہوں گے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے، کسی اور امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گویا اس حقیقی اول نے اپنی شان اولیت کا فیض مصطفیٰ کو عطا کیا، اور مصطفیٰ نے اپنی شان اولیت کا صدقہ اپنی امت کو عطا کیا۔ اس شان میں حضور نے اپنی امت کو شامل کر لیا کہ امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت کس کی ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کی۔ اور حاضرین محترم، اس مضمون کو اینڈ کرتے ہوئے یہاں، یہ تو اول کا صرف ایک معنی ہم نے آج عرض کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا۔ ابھی دوسرا معنی اس کا اعلیٰ ہونا وہ باقی ہے، اس پر انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو کریں گے کہ یہ شان اولیت کیا ہے خدا کی اور خدا کے مصطفیٰ کی۔ مگر اس شان میں چونکہ پہلے ہونے میں، اول ہونے میں اللہ پاک نے ہر جہت میں، میں نے عرض کیا کہ اپنے محبوب کو اپنی شان اولیت کا فیض عطم عطا کیا اور مظہر کامل بنایا۔ اب آخری حدیث جس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں میں جنت میں جانے والا سب سے پہلا، اور امتوں میں پہلے جانے والا میری امت ہوگی، اور امت میں بھی تو کچھ پہلے جانے والے ہیں، امت میں بھی تو کچھ، بولیے سب سے پہلے جانے والے ہوں گے۔ بس حاضرین محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے آقا نے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میری امت کے غریب سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، جب میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ، میرے ارد گرد، میرے جرمٹ میں جو میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے وہ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے، متوسط لوگ ہوں گے۔ گویا میرے آقا نے بتا دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، مال والے، دولت والے، بادشاہی والے، سلطنتوں والے، امراء وزراء، بے شک وہ نیک ہو، صالح ہو، پارسا ہو، جنت کے لائق بھی ہوں گے، انہیں بعد میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ پہلے مصطفیٰ کی امت کے غریبوں کو گزارو۔
زندگی میں ہر جگہ پیچھے کر دیا جاتا تھا، جنہیں ہر جگہ بولیے زندگی میں دنیا میں ہر جگہ غریب کو پیچھے دھکا دے دیا جاتا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو، امراء کو، وزراء کو، بڑے بڑے سرداروں کو، وڈیروں کو آگے بلایا جاتا تھا. رب کائنات کے حبیب نے کہا قیامت کا دن ہوگا، اس دن جب قیادت کرنے والا میں ہوں گا اور جنت میں قدم رکھوں گا، تو اس دن رب کائنات کا حکم ہوگا کہ آج سارے امراء کو پیچھے کر دو، حضور کی امت کے غریبوں کو پہلے جنت میں لے جاؤ. مگر شرط یہ ہے کہ ان کے اعمال جنت میں جانے کے قابل ہوں. ایسے نہیں کہ غریب ہو کر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تو وہ پہلے جنت میں. یہ تو جنتیوں میں سے، نیکوں میں سے، اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں سے. اور اطاعت گزار غریب بھی ہو سکتا ہے، اطاعت گزار امیر بھی، اطاعت گزار ایک فقیر بھی ہو سکتا ہے، اور اطاعت گزار بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں میں کمپیئر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اطاعت گزاروں میں بادشاہ بعد میں جائیں گے، فقراء پہلے جائیں گے، امیر بعد میں جائیں گے، غریب بولیے پہلے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات نے اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی سب سے پہلے جس کا خیال رکھا وہ حضور کی امت کے فقراء ہیں، غریب ہوئے، مسکین لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں. لہذا حاضرین محترم، ہم اپنے آقا و مولا کی اس ایک کرم نوازی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. لہذا حضور نے حوصلہ دے دیا کہ غریبوں اپنے مقدر پر کبھی پریشان نہ ہونا اور اپنی غربت پر کبھی شکوہ، تم شاکر بن کے رہو. پھر دیکھنا کہ جنت کا 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج جب سوا نیزے پہ ہوگا تو بڑے بڑے مال و دولت والے، بادشاہیوں والے، تخت و تاج والے، بے شک وہ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس دن کھڑے انتظار میں، لین میں لگے انتظار کر رہے ہوں گے اور حکم ہوگا غریبوں کو بلا کر پہلے محبوب جنت میں لے اپنے ساتھ. کہاں لے چلو؟ جنت میں لے جاؤ. لہذا حاضرین محترم، تاجدار کائنات کی ان کرم نوازیوں کو ہم ساری زندگی بھی اگر شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے. لہذا آئیے، اگر اس کریم نے اتنا کرم کیا تو ہم بھی پھر وفا میں پیچھے، محبت میں پیچھے، اطاعت میں پیچھے، غلامی میں پیچھے نہ رہیں. ایسے اس محبوب کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں کہ مصطفیٰ کی ذات سے بھی وفا ہو اور حضور کی تعلیمات سے بھی وفا ہو. علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر خدا بھی تمہارا ہے، خدائی بھی تمہاری ہے. تو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ آج کے اس درس عرفان القرآن کا، جس پر آپ آج کی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں پھر اسی شان اولیت کا ایک دوسرا پہلو، دوسرا رخ جس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر شان آخریت کے، اس کے آخر ہونے سے مراد کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان صفات خمسہ کو اور اپنے محبوب کی ان عظمتوں اور شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.